السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین، اور ہمارے روزے قبول فرمائیں اور اپنے مومن بندوں میں ہمیں شامل کریں، متقی بندوں میں، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمیں یہ جو رمضان ہے اس سے بہترین موقع جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور خوب اچھی طرح ہم عبادت کرے اس رب کی، آمین، اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، شب قدر نصیب فرمائے، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہوں میرا؟ الحمدللہ، میں بالکل خیریت سے، الحمدللہ۔ چلیں تین آنکھیں نظر آگے، میرا خیال ہے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ اچھا، آج کی دعا آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی، سید الاستغفار ہے، اور استغفار کی تمام دعاؤں کی سردار ہے یہ، ٹھیک ہے۔ روایت ہے کہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی صبح یا شام یہ کہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں، ٹھیک ہے، ان بری چیزوں سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر تیری جو نعمتیں ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، میری مغفرت فرما کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ اگر وہ اسی دن مر جائے، ٹھیک ہے، ریسائٹر اسی دن مر جائے، یا دعا مانگنے والا، یا رات میں مر جائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اچھا، ایک تو دیکھیں، جنرل استغفار ہم کرتے ہیں، یہ خاص ہے، چیف ہے ریپینٹنس، جتنی دعائیں ہیں جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا اس کا۔ تو استغفار کا مطلب ہے کہ اس رب سے بخشش طلب کرنا۔ ہم دن رات بہت گناہ کرتے ہیں، ہو جاتے ہیں، انسان ہیں، جانے انجانے میں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اس رب سے استغفار کریں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمیں سیدھے راستے پہ لیں، اور مزید اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا کے راہ راست پہ ڈالیں۔ یہ اللہ سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں استغفار میں۔ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے، معصوم تھے، اور ہمیں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر یہ استغفار کرنا ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبادت، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے تو آپ سے جب کہا جاتا تھا تو آپ یہی کہتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سچی توبہ کرے گا اللہ اسے مال و دولت سے نوازے گا، اور اولاد کی نعمت سے نوازے گا، اس کی غم کو خوشی میں بدل دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ایسی جگہ سے اسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہوگا، اور دنیا میں تو دے گا، قیامت والے دن بھی انعامات و اکرام سے اسے نوازا جائے گا۔ سورہ نوح میں بھی اس کا ذکر ہے، دوسری جگہ بھی ہے قرآن پاک میں ذکر۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ استغفار بہت زیادہ پاورفل ذکر ہے، جس کا فائدہ ہمیں دونوں جہانوں میں ملے گا، ہے نا، تو پھر ہمیں کثرت سے کرنا ہے یہ انشاءاللہ۔ اور ایک صحابی ہے، ان سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب تک استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جو یہ دعا جو آج ہم انشاءاللہ اسے سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، یہ پکی انشورنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، کہ انسان بخشا ہی جائے گا۔ اور دیکھا جائے تو ہمارے رب نے ہمارے لیے بخشش کے کتنے سامان کیے ہیں کہ یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ کر لو، وہ مانگ لو، وہ کر لو، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور غفلت کا شکار ہو کر کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتے نا، بس وہ موقع دیتے رہتے ہیں بس۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، سلیقہ بھی نہیں آتا،
حالانکہ ہمارے رب نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے اور قرآن میں بھی ہمیں طریقہ سلیقہ سکھا دیا کہ کس طرح مانگنا ہے. اور آج کی جو دعا ہے اس میں ایک تو یہ دعا ہے اور دوسرا پھر معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، سکھایا گیا. ابن قیم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ کہ رب کی اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ جتنا زیادہ اس میں رب کی عظمت کو، بڑائی کو بیان کریں گے اور خود کو گرا دیں گے، یعنی عبد سلیو کے اس پہ لے آئیں گے، کیونکہ ہم تو ہیں ہی سلیو، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو دعا اتنی ہی تیزی کے ساتھ عرش کو کھٹکھٹائے گی. تو ہم تو اکثر غافل دل سے دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شعور کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا میں 10 جملے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ غور کریں جس طرح میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک. اگر میں اسے پورا لوں اس کو تو ایک جملہ بنے گا. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو یہ 10 جملے بنتے ہیں. ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھے بھی تھے نا. اور اگر آپ اس پہ غور کریں تو ان 10 جملوں میں اگر ہم بہت شعور کے ساتھ ہم پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، تو ایک تو رب کی شکر گزاری ہمارے دل میں محبت پیدا ہونی چاہیے جب ہم اس کو پڑھیں. اور دوسرا اگر آپ دیکھیں تو اس میں نا ہمارے رب کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ایکسپلین کروں گی تو آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں اے اللہ کہ تو میرا رب ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میرا رب ہے. رب کون ہے؟ پیدا کرتا ہے، جو پروان چڑھاتا ہے اور پھر چھوڑ نہیں دیتا، پھر آخر تک پہنچاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی پیدا کرنے سے لے کر تمام جتنی اس کی زندگی مختلف سٹیجز سے جو گزرتا ہے، وہ پھر موت آتی ہے، دفنایا جاتا ہے، پھر قیامت کے والے دن اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، حساب کتاب کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم شعور سے دیکھیں تو ہم کتنی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اس نے خالی ہمیں پیدا نہیں، ہمارے رشتے جس سے اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ، رشتے دار، پھر ہمارے رزق جو اس نے آسمان سے بارش کے ذریعے مختلف طریقوں سے جو ہمیں عطا کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس میں آ جاتی ہے اور ہمیں بار بار اس کا مطلب اس کی طرف بلایا گیا کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. اور پھر اگر اب نیکسٹ دیکھیں لا الہ الا انت، اس میں پھر وہی بات دہرائی گئی ہے. یہاں ربی کہا گیا اور یہاں الہ کہا گیا. اور الہ اس میں دیکھیں ایک تو ہم نے کیا کیا کہ شرک کی ہم نے تردید کر دی کہ کوئی الہ نہیں، صرف آپ الہ ہیں. اور الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جائے، جس کی عبادت کی جائے اور جو ہماری تمام ضروریات کو پورا کرے. تو توحید کا برملا اظہار ہے. پھر ہم کہتے ہیں خلقتنی، ان تو نے مجھے پیدا کیا. اور پھر ہم کہتے ہیں وانا عبدک، ٹھیک ہے، اور میں تیرا غلام، تیرا بندہ ہوں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہو، کیونکہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا نا. آپ نے خالی مجھے پیدا نہیں کیا، مجھے اتنا پرفیکٹ مجھے جسم دیا، دل دماغ دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، آنکھیں، چہرہ، آنکھ، ایک ایک چیز آپ یاد کریں نا، ہاتھ پیر، جسم کے اندر کتنے سسٹمز ہمارے کام کر رہے ہیں. کتنا پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب دیا. اور پھر جن ماں باپ کو دیا انہوں نے ہمیں جس طرح پروان چڑھایا. تو یہ چیزیں کتنی ہیں کہ کیا اس کی شکر گزاری ہمارے دل میں پیدا ہو. اور بار بار اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں نا کہ ہم اس کی تخلیق پہ غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو اچھی طرح جانیں. یعنی ہم آپ کو اپنے آپ پر غور و فکر کریں گے تبھی تو مصرف تک پہنچ سکیں گے، اس کی شکر گزاری کر سکیں گے، شعور کے ساتھ شکر گزاری کریں گے، تبھی ہم اس کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اور انسان کے اندر جب تک عاجزی اور محبت نہیں ہوگی تو اس کو ان چیزوں کا احساس بھی نہیں ہوگا. اور اس کی فیلنگز ہی کچھ اور ہوتی ہے کہ جب انسان سوچتا ہے نا کہ میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا رب ہے، یعنی ایک طاقت ہے میرے ساتھ، تو خود بخود انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا پھر دل چاہتا ہے کہ اس رب کو اس کا پورا حق دے، اس کی عبادت کا. پھر ہے وانا علی عہدک
وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، یعنی میں نے تجھ سے بندگی اور اطاعت کا جو وعدہ کیا تھا اس پر میں قائم ہوں۔ اور پھر جب یہ جو ورڈ ہے نا مستطاعت، یہ جتنی مجھ میں ہمت ہے، اور اعوذ بک من شر ما صنعت، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے پاس آنا چاہتا ہوں اس شر سے بچ کر جو میں نے کیے، جو گناہ کیے ہیں۔ اور اتنے اگر انسان سوچے بیٹھ کے محاسبہ کرے تو اس کو اپنے اتنے گناہ نظر آئیں گے۔ پھر انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل وہ استغفار کر رہا ہے تو اسے وہ سب کچھ یاد آ رہا ہے کہ کسی صورت میں بھاگ جاؤں اس گناہ سے، کسی صورت میں دور ہو جاؤں، میں نے اتنے گناہ کیے، اللہ تو مجھے کسی صورت میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو نے معاف نہیں کیا تو میں انسان کہاں جائے گا؟ تو اس لیے انسان گڑ گڑا کر رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں۔ اور پھر جو ہے ابو لک بنعمتک علی، آپ دیکھیں پہلے ہم نے اس کی تعریف کی اپنے رب کی، اسے اپنا رب مانا، اپنے آپ کو غلام ظاہر کیا، پھر بتایا کہ اللہ میں کر تو رہا ہوں تیری عبادت اپنی استطاعت کے مطابق، اور لیکن میں نے اتنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ، حالانکہ آپ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، نعمتوں کی بھرمار کر دی، اور اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو سکتی کہ آپ نے مجھے مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اپنا امتی بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اپنا بندہ بنا کر، غلام بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یعنی ان گنت، کاؤنٹلیس، بے شمار انعامات، احسانات رب العالمین کے، یعنی ہم اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور میں اپنے گناہوں کا بھی معترف ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، حالانکہ تو نے بھی مجھ پہ کتنے احسانات کیے، ماں باپ دیے، رشتہ دار دیے، دوست دیے، کھانے پینے کو طرح طرح کی نعمتوں سے مجھے نوازا، مختلف ذرائعوں سے مجھے نوازا، مختلف راستے میرے لیے رزق کے کھولے۔ اور اگر ان چیزوں کو ہم شعوری طور پر ہم اگر سوچیں نا، شعوری طور پر ریئلائز کریں ان چیزوں کو، تو ہمیں اپنی کمتری کا اتنا ہمیں احساس ہو کہ ہم اس رب کو جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم نے اس کی عبادت کا اس کو حق ہی نہیں دیا، تو ہم کتنے شرمندگی ہم فیل کریں گے۔ اگر ہم ذرا بھی سچے ہیں اور شعور کے ساتھ مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنی ساری کوتاہیاں نظر آئیں گی، اور ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم اپنی قوت کو بھی تیرے راستے میں استعمال نہیں کر سکے، اپنی زبان کہ اس سے تیرے بندوں کو تیری طرف بلاتے، اپنا پیسہ کہ اسے خرچ کرتے تیرے بندوں پر، اور وہ جسمانی قوت جو آپ نے ہمیں دی ہے وہ تو ہم ادھر ادھر دوسری چیزوں میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تو ہم نے کچھ استعمال ہی نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کتنی نعمتیں ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب کچھ بھی نہیں استعمال کیا، اور ہم یہ بھی کہہ رہے کہ اللہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے۔ پھر ہم کہتے ہیں فاغفر لی، سب کچھ کہنے کے بعد، اعتراف کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ پس تو مجھے بخش دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا کون معاف کرے گا ہمیں، تو نے ہمیں پیدا کیا، سب کچھ عطا کیا، جب سب کچھ تو ہی دینے والا ہے تو پھر معاف کرنے پر تو قادر بھی تو ہی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بچھا دیا رب کے سامنے، بری طرح مجرموں کی طرح ہم پیش ہو گئے اس رب کے سامنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن میں یہ بات کہے گا اس پر یقین کرتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ یہ کلمات دہرائے گا، پھر وہ مر جائے اس دن میں اس سے پہلے کہ شام ہو جائے، تو وہ شخص جنت والوں میں شامل ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، کوئی اتنے سچے دل سے سب کچھ تسلیم کر لے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں موقع تلاش کرتے اپنے بندوں کو بخشنے کے، اور جو شخص رات کو اسے پڑھے گا اور اس پر یقین بھی رکھتا ہوگا تو اگر وہ صبح ہونے سے پہلے مر جائے گا تو وہ جنت والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر یہ دعا پھوٹتی ہو نا، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرے اور اپنے گناہوں پر اصرار کرے، وہ تو ظاہر ہے پھر گناہوں سے رک جائے گا نا۔ وہ اتنی نعمتیں رب کی اگر ہم شعور کے ساتھ کریں، غافل دل کے ساتھ نہیں، شعور کے ساتھ، تو چلے ہم انشاءاللہ اس کو تجوید کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس میں تو اتنا کچھ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر ہم گنوائیں، لیکن ٹائم نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو ایسے کرتے ہیں کہ ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے پیچھے آپ پڑھی گئے،
اللهم اللهم أنت ربي اللهم الله اللهم هو ٹھیک ہے هم أنت ربي لا إله إلا أنت. پہلے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں پھر بار ٹائم ہوگا تو ریپیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے کوئی لمبی بہت ہے نا. خلقتنی وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا على اور پھر اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے ٹھیک ہے. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ٹھیک ہے طا اور طاعت اسے ساکن کر دیں گے ہمس واضح ہوگا ٹھیک ہے. اور الگ سے ہے استطاعت تو پڑھیں گے ٹھیک ہے. اگر ہم اس طرح ایک الگ اس کو کریں گے تو ہم کہیں گے استطاعت ٹھیک ہے. اور اگر ہم اسے ساکن کر رہے ہیں جملے کے ساتھ پڑھیں تو مستطاعت. تو ہم پہلے اس طرح آپ دونوں طرح سے پریکٹس کر لیجیے گا تو آپ لوگوں کی پھر پڑھنا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی نہیں پڑھیں گے اسے ساکر کر دیں گے ٹھیک ہے. علی وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اب اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا یہ ریکارڈ ہو جائے تو پھر آپ بار بار الگ سے سن سکتے ہیں ٹھیک ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا أنا ٹھیک ہے یعنی میں وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت عین آگے باریک ہے نا تو طاع مستطعت ہمس ہوگا اسے ساکن کریں ٹھیک ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ٹھیک ہے. یہاں اقلاب ہے ٹھیک ہے. نون ہے یہاں میم چھوٹا ہے اور یہاں با ہے. بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا. آپ اس کو ریپیٹ میں پھر دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں لاسٹ سینٹینس کو. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. یہ بہت لمبی دعا تھی اور میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہی تھی کہ 15 منٹ میں نہیں ہو سکتی، لیکن الحمدللہ ہو گئی. آپ لوگ مجھے اس کا فیڈ بیک دیجیے گا کہ اگر آپ کو دوبارہ چاہیے تو پھر یہ ایکسپلینیشن نہیں دوں گی اس کے ساتھ، اور پھر آپ کو صرف یہ دعا جو ہے اسی کی پریکٹس کرا دوں گی. تو یہ مجھے ضرور بتا دیجیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے، کمنٹس میں مجھے لکھ کے دے دیجیے گا آپ اس کو، کیونکہ بہت زیادہ اس کو پڑھنے سے اس کا ایک ایک جملہ آپ دیکھیں نا، سید الاستغفار ہے. تو یہ ہمیں بہت ساری دعائیں ہمیں اس طرح پڑھنی چاہیے تجوید کے ساتھ، لیکن بات یہ ہے کہ بہت اس سے پڑھنی چاہیے. جس دعا پہ میں کہتی ہوں بخشش ہے، یہ تو آپ دیکھیں نا کیسی ہمارے دین ہی ہے جو ہمیں اس طرح کے آفرز دے رہا ہے. الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کام ہے. چلے ختم کرتے ہیں. اللہ آپ سے اور مجھ سے قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.